حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے اور یہودی اس کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتا ہے؟ تابوتی سکینہ کو غائب کرنے والا، بیت المقدس کو ویران اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کرنے والا بختی نصر کون تھا؟ اور اس نے عزیر علیہ السلام کو بچپن میں کیوں قید کیا تھا؟ آخر وہ کون سی ویران جگہ تھی جہاں عزیر علیہ السلام پہنچ کر 100 سال تک مردہ رہا؟ کیا واقعی 100 سال بعد دوبارہ وہ زندہ ہوا؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اس تمام حکمت سے بڑی بڑی کہانی کے پیچھے حکمت الہی کیا تھا؟ آخر اس کہانی میں اور کون سے اہم حکمت اور راز ہے جو ابھی تک آپ سے چھپائی گئی تھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلی مبعوث فرمایا۔ یہ 36 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنے ان قبیح حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئی، تو قومی عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ جس کا نام بختی نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومت کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑی ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دی گئی، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بختی نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بختی نصر کے حکم پر اس کے خون خوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کنڈرات میں تبدیل کر دی گئی۔ ہیکل سلیمان میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے۔ نیز تابوتی سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگی، آخر کیوں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کے اسیرے سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئی۔ اس وقت تورات کا کوئی حافظ نہ زندہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئی۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو 80 نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئی تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کو قلوب میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت غلو اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔
جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگی ہے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہا بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہے۔ یہ یہود نے کیوں کہا؟ عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کی پوری تورات سنا سکے اور پیش کر سکے، جبکہ عزیر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھے اور بغیر کسی کتاب کے لیے آئے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیات 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خود تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائی گئی تھی۔ پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہی۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا کہ عزیر علیہ السلام ہارون بن عمران علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی والد کا نام سروخہ تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اسحاق بن بشر رحمہ اللہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑی دانا نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلی، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئی کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی گدے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کی 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالے اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھے ہو جائے تو کھالے۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ نظر عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنی عرش پر کڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کی طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئی اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پھر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی، آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئی۔ تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہی؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئی تھی اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہی ہے۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، اپنے کھانے پانے کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائے ہوئے مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنی گدی کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھے ہو کر ایک جگہ جمع ہوئی اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹے بنی، گوشت چڑھا، پھر ان پر گال اور بال آ گئی،
پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آواز نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھی کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی گدھی پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائی تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچی تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کی رہائشوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیر علیہ السلام کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کس سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتی ہے؟ عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھی، وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہے یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنی دستی مبارک کو اس کے آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھ تو پکار اٹھی میں گواہی دیتے ہوں کہ آپ ہی عزیر ہے۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھی۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر ہے، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہے اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنے بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئی۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کی دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کی، اور بختی نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کی ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراق بہت بسیدہ ہو چکی تھی اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئی۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کی سینے مبارک میں داخل ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئی سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسری آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں کا معجزہ ہوا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگی۔